اور خان صاحب کا شروع گورنمنٹ کے میرے خیال ہے 3-4 مہینے کے بعد ہی خان صاحب نے مجھے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی، اتنی ویک گورنمنٹ، یا ہمیں گورنمنٹ لے کے اسمبلی ڈیزالو کر کے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا. وی میڈ اے مسٹیک، کیونکہ میں اپنے جو ہماری چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا ہوں. رکاوٹیں تھیں نا ہر جگہ پہ. اور ایک تو پاکستان میں بیوروکریسی کا اتنا زیادہ کنٹرول ہے چیزوں کے اوپر کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا اور کوئی جگہ ملی مجھے کام کرنے کی تو میں چینج کر کے دکھاؤں گا. کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا آپ کا کہ یار مجھے ٹائم دو میں کر دوں گا، مجھے مل جائے جگہ میں کر دوں گا، میں پولیس کو ٹھیک کر دوں گا، میں فلاں. بٹ اتنے زیادہ ریڈ ٹیپزم ہیں اس کے اندر، اتنے زیادہ. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنر ہاؤس میں ایک بڑا ہال تھا، اس کے اندر عشرت العباد کا ٹائم کا فرنیچر بھرا ہوا تھا، ٹوٹا پھوٹا، کچھ صحیح سلامت، کچھ ٹوٹا پھوٹا. ان کا اپنا ایک ٹیسٹ تھا، اس کے حساب سے انہوں نے بنایا ہوگا. اس کے بعد گورنرز نے جو آتے گئے چینج کرتے گئے. میں نے ان کو کہا کہ یار اس ہال کو خالی کرو اور اس میں ہم کوئی کلاسز شروع کرتے ہیں آئی بی اے کی، یا کوئی کوئی اسپیشل کلاسز یہاں پہ. یا یہ جو آئیڈیا میں بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جو پاکستان میں لوگوں کو ہر ایک کو ہم نے کارٹیل کا نام دے دیا نا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ سارے کارٹیل کی وجہ سے یہ امیر بنے ہیں یا سکسیزفل لوگ بنے ہیں. اس میں محنت بھی شامل ہے پیچھے لوگوں کی نا، محنت ہی شامل ہے. ہر آدمی تو چور نہیں ہے. ہم ایز اے بلینکٹ ہم ساروں کو چور قرار نہیں دے سکتے کہ جی ٹیکسٹائل مافیا، تو اب سارے ٹیکسٹائل والے مافیا ہیں. پھر آپ کے چچا بھی مافیا ہیں، میرے پھوپھا بھی مافیا ہیں، ٹیکسٹائل سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. میڈیا جو ہے وہ ایک کارٹیل ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ڈرگ لارڈز ہیں. یہ عجیب عجیب ہم نے ایک کانسیپٹ کریٹ کر دیا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ ان میں سے جو اچھے نام ہیں، جو سکسیزفل لوگ ہیں، جو محنت کر کے آگے ہیں، ان کو ہم آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس کو، دوسرے جو بچے کیریئر سٹارٹ کریں ان کو وہاں پہ ہم شروع کریں گے. تو وہ میں نہیں کر پایا. وہ میں کیوں نہیں کر پایا کہ میں نے ان کو کہا کہ یار یہ فرنیچر اٹھا کے اس کو بیچ دو یا پھینک دو، جو بھی گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے وہ کرو، لیٹس گیٹ اوور ود اٹ. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ تو اس کا ایک بورڈ بنتا ہے ڈسپوزل کا، اس میں ایک فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے، 2 اس میں پروونشل سیکرٹریز ہوتے ہیں، ایک آپ کا گورنر کا سیکرٹری ہوگا، ایک فلانا ہوگا، ایک ڈھمکا ہوگا. انہوں نے 5-6 نام ایسے گنوائے کہ جن کو اکٹھا کرنا ہی مشکل تھا. میں کہا اچھا چلو کرو. میں ٹوٹے ہوئے فرنیچر کو پھینکنے کے لیے ٹرسٹ می، میں کہا چلو جی کرو، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بورڈ بنا لیتے ہیں. وہ بورڈ فارم ہو گیا جی. وہ بورڈ کی میٹنگ نہ ہو کسی صورت، کبھی وہ فیڈرل سیکرٹری صاحب کو پرائم منسٹر بلا لیں وہ بزی ہو جائیں، کبھی ان کو چیف منسٹر بلا لیں وہ بزی ہو جائیں. پرانا فرنیچر بیچنے کے لیے بورڈ کی میٹنگ کس نے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ یار تم اس کو بیچ دو، میرا ذمہ ہے، واٹ ایور، آکشن کر دو اس کو، اوپن آکشن کر دو، نیٹ پہ ڈال دو، لوگوں کو بلا کے دکھا دو، جسٹ گیٹ ریڈ آف دس شٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی سر یہ فرنیچر 5 کروڑ کا خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 2 لاکھ روپے بھی نہیں ملیں گے. تو یہ نیب کو کون جواب دے گا کہ جی 5 کروڑ کا فرنیچر 2 لاکھ میں بیچ دیا گورنر صاحب نے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو نہیں سائن کرتے، آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا ہے کر. فائنلی میں نے وہ سارا فرنیچر ایک گراؤنڈ میں ڈلوا کے، اس کے اوپر ترپال ڈلوا کے، اس کچرے کو وہاں پہ سیو کر لیا کہ بھائی یہ یہاں سیو ہو جائے. مائی گاڈ. اس طرح کی چیزیں ہیں. مطلب ہمارے سسٹم میں ان بلٹ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے مشکل عذاب ہے. وہ آپ نے خالی کرا لیا، اب آپ نے نیا فرنیچر ڈالنا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ